ایران میں جاری احتجاجی مظاہرے 26 صوبوں کے 78 شہروں تک پھیل چکے ہیں، جہاں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کی جھڑپوں میں اموات کی تعداد 19 ہو چکی ہے۔ فائرنگ کے واقعات میں 50 سے زائد مظاہرین زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے 990 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرے سخت سیکیورٹی اقدامات اور پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی اضافی تعیناتی کے باوجود مسلسل پھیل رہے ہیں، جبکہ یونیورسٹیوں کے طلباء بھی احتجاجی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ مظاہروں کو کم کرنے کے لیے پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ آنسو گیس کا استعمال اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی ہیں۔ ادھر ایرانی حکومت نے احتجاج کا دباؤ کم کرنے کے لیے عوام کو آئندہ 4 مہینوں تک $7 ماہانہ الاؤنس دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کے جائز مطالبات ضرور ماننے چاہیے، غیر ملکی ایجنٹوں کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ آذربائیجان نے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنی سرحدوں سے باہر بشمول غزہ کسی بھی امن مشن میں فوجی دستہ بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ آذربائیجان کا کہنا تھا کہ ہم نے 20 سے زائد سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ تیار کر کے امریکی حکام کو دیا ہے، تاہم امن فورس میں شرکت کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ میں آذربائیجان سے باہر کسی بھی قسم کی عسکری کارروائی میں شرکت پر غور نہیں کر رہا، ایسا دوستو آذربائیجان کے صدر کا کہنا تھا۔ اس سے پہلے بھی آذربائیجان کی حکومت نے کہا تھا کہ جب تک اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی مکمل طور پر بند نہیں ہو جاتی، آذربائیجان ایسی کسی کارروائی کے لیے فوج فراہم نہیں کر سکتا۔ روس اور چائنا نے وینزویلا پر امریکی چڑھائی پر شدید رد عمل دیتے ہوئے صدر نیکولس اور ان کی اہلیہ کو رہائی کا سختی سے مطالبہ کیا ہے۔ روس اور چائنا کا کہنا ہے کہ کراکس میں امریکی جرائم کا کوئی جواز نہیں۔ امریکہ کو یہ اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ وہ خود کو کسی قسم کا اعلیٰ ترین منصب قرار دے یا چوکیدار یا تھانے دار یا کسی بھی ملک پر حملہ کرے۔ روس اور چائنا کا کہنا ہے کہ لا قانونیت کے دور اور طاقت کے زور پر امریکی بالادستی کی واپسی کا پیش خیمہ ہے۔ اس کے علاوہ چائنا اور روس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک نہ تو دنیا کا پولیس مین بن سکتا ہے اور نہ ہی خود کو عالمی منصب سمجھنے کا حق رکھتا ہے۔ طاقت کے اندھا دھند استعمال سے صرف مزید بڑے بحران جنم لیں گے۔ امریکہ دھونس اور جبر پر مبنی اپنی پالیسیوں کو ختم کر دے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے ہفتے کو وینزویلا پر حملہ کیا اور امریکی ڈیلٹا فورس وینزویلا کے صدر نیکولس اور ان کی اہلیہ کو ان کے صدارتی محل سے اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ نیکولس اور ان کی بیوی کو ان کے بیڈ روم سے پکڑ کر نیو یارک لایا گیا ہے۔ امریکہ میں ان کے خلاف منشیات اور تخریب کاری کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ بھارتی ریاست گجرات کی مختلف عدالتوں کو بم دھماکوں کی دھمکیاں موصول ہونے پر جس کے بعد عدالتی کارروائیاں معطل کر دی گئی ہیں اور تمام عمارتیں خالی کروا لی گئی ہیں۔ گجرات کی ہائی کورٹ سمیت ریاست بھر کی کم از کم 6 عدالتوں کو 5 اور 6 جنوری کے دوران ای میل کے ذریعے بم سے اڑانے کی دھمکیاں موصول ہوئی تھیں۔ دھمکیاں موصول ہونے کے بعد سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے اور عدالتی کارروائیاں عارضی طور پر معطل کر دی گئیں اور عمارتیں خالی۔ پولیس کی ٹیموں نے عدالتوں کی مکمل تلاشی لی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تاحال کوئی مشکوک شے برآمد نہیں ہوئی۔ سیکیورٹی ابھی بھی سخت رکھی گئی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال تخریب کاری کے 80% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تخریب کاروں کو سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال ملک بھر میں مجموعی طور پر 27 خودکش حملے ہوئے، جن میں سے 16 خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوئے۔ ان حملوں میں 2 حملے خواتین کی جانب سے بھی کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کی حکمت عملی اور آپریشنز کی بدولت تخریب کاروں کے خلاف کارروائیاں پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر ہو رہی ہیں۔
5 سال پہلے صورتحال یہ تھی کہ ایک تقریب کار کے مارے جانے پر 3 شہادتیں ہو رہی تھی، جبکہ اب یہ تناسب بدل چکا ہے اور ایک شہادت کے مقابلے میں 2 سے زیادہ تقریب کار مارے جا رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کا گٹھ جوڑ افغانستان میں ہے۔ تمام تقریب کار تنظیمیں افغانستان سے کام کر رہی ہیں، ان کی وہاں پرورش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں پاک افغان سرحد پر کشیدگی اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا چھوڑا گیا ساز و سامان افغان طالبان کے لیے دستیاب ہے اور بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے مختلف تقریب کار تنظیموں تک جا پہنچا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ تقریب کاروں کا دین سے کوئی تعلق نہیں، انہیں ختم کرنا ہوگا اور ان کے خلاف کارروائی ناگزیر ہے۔ تقریب کاروں سے نمٹنے کے لیے خود کو مسلح کرنا ہوگا، تربیت حاصل کرنا ہوگی، درست ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی، بیانیہ تشکیل دینا ہوگا اور قوم کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ تقریب کاری کے خلاف جنگ میں سیاسی جماعتوں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پوری قوم اور سیکیورٹی فورسز تقریب کاری کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہی ہے اور ایک صوبے کی حکومت یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت کہتی ہے کہ ہم وہاں آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح سوات میں ان تقریب کاروں نے ہزاروں افراد کو شہید کیا، یہ دوبارہ سے ایسا ہی تقریب کاری کا ماحول پیدا کر دیں؟ ان کا کہنا تھا کہ ایک جماعت کا بیانیہ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ دوستو، ان کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف اشارہ تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کا بیانیہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، ان لوگوں کے پاس وہی پرانا سیاسی بیانیہ ہے۔ اگر ان سے کوئی 2 سے 3 سوال کر لے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ فتنۃ الخوارج کا منظور نظر بننا چاہتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فرما رہے ہیں کہ افغانستان ہماری مدد کرے، یہ فرما رہے ہیں کہ کابل ہماری سیکیورٹی گارنٹی دے۔ یہ کون سی تسکین کی پالیسی ہے؟ یہ ایک مضحکہ خیز پالیسی ہے کہ آپ افغانستان سے کہتے ہو کہ ہماری مدد کریں۔ وزیر اعلیٰ کے بھی ایک مضحکہ خیز بات کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کا بیانیہ بھی کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ کیا خارجی نور ولی محسوس کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے، اس کی بیعت کر لی جائے، یا کیا ہیبت اللہ بتائیں گے کہ 4 سدہ میں کیا ہوگا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دوستو پریس کانفرنس میں اسد قیصر کا کلپ اور عمران خان کے ٹویٹس بھی چلائے اور کہا کہ آپ غور سے سنیں کہ فوج وفاقی حکومت کا ادارہ ہے، ہمیں پاکستان کی سلامتی کی حفاظت کا آئینی حکم ہے۔ آپ کو یہ کوئی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے اپنے علاقوں کو تقریب کاروں کے حوالے کر دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دوستو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا مساجد میں ڈاگ باندھنے سے متعلق ایک بیان دکھایا اور کہا کہ یہ صاحب مضحکہ خیز بات کر رہا ہے، کیونکہ جب کوئی لاجک اور آرگومنٹ نہ ہو تو ایسی ہی بات چیت ہوتی ہے جس کا نہ کوئی سر ہے، نہ پیر، نہ آگے اور نہ پیچھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کھڑے نہیں ہوں گے، ہم تقریب کاروں کے ساتھ جا ملیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ تقریب کاروں کے خلاف یہ لوگ بیان نہیں دیتے، تقریب کاروں نے کبھی اس جماعت کو نشانہ کیوں نہیں بنایا، یہ حیرت کی بات ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دوستو آخر میں کہنا تھا کہ تقریب کار کا کوئی رنگ یا شیڈ نہیں ہوتا، ہمیں کسی تقریب کار سے کوئی ہمدردی نہیں۔ تقریب کاروں کا ایک باپ افغان طالبان ہے، ہم حق پر ہیں اور حق کو غالب ہی آنا ہے، ہمیں تقریب کاری کے خلاف جنگ لڑنے پر فخر ہے۔ فلسطین کا برطانیہ میں دوستو سفارت خانہ کھل گیا ہے۔ لندن میں فلسطینی سفارت خانے کا کھلنا تاریخی اور یادگار لمحہ ہے۔ لندن میں سفارت خانہ فلسطینی شناخت، عالمی پہچان اور خود مختاری کی علامت ہے۔
برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے ستمبر 2025 میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا تھا۔ فلسطینی سفارتخانے کی عمارت پہلے فلسطینی مشن تھی۔ فلسطینی مشن کی عمارت اپ گریڈ ہو کر سفارتخانہ بن چکی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ماہ کچھ نقاب پوش افراد نے اسرائیلی جھنڈے لہرا کر اس عمارت کو نقصان بھی پہنچایا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک ابھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی۔ ڈی جی اے ایس پی آر کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال مئی میں مارکہ حق اور اکتوبر میں افغان سرحد پر جھڑپیں ہوئی۔ دنیا نے دیکھا کہ مارکہ حق میں ہندوستان کا منہ کالا کیا گیا، جو بہت ضروری تھا۔ بھارت نے مارکہ حق کے بعد تقریب کاری کو خوب ہوا دی۔ اکتوبر 2025 میں تقریب کاروں پر پاک افغان بارڈر پر حملے کیے گئے۔ گھنٹوں میں درجنوں افغان پوسٹوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ڈی جی اے ایس پی آر کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ ہندوستان نے نام نہاد سندور آپریشن میں بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ ہندوستان کون ہوتا ہے کہ ہمارے کسی شہر کو نشانہ بنائے؟ یہ حق ہندوستان کو کسی نے نہیں دیا کہ وہ پاکستان کے کسی شہری یا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے۔ ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک ابھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی۔ امریکہ کے ٹائم میگزین نے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے 2026 کا آغاز ایک حیران کن اور متنازع فوجی کارروائی سے کیا، جس میں وینزویلا کے رہنما نیکولس کو گرفتار کر کے امریکی خارجہ پالیسی میں غیر ملکی مداخلت کے نئے خطرات کو اجاگر کر دیا۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب ٹرمپ نے 2025 میں نوبل امن انعام نہ جیتنے کے بعد اپنی بین الاقوامی ساکھ کو دوبارہ مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ صدر ٹرمپ وہی سخت گیر حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں جس کے خلاف وہ خود مہم چلاتے رہے، جس سے دنیا بھر میں تشویش پیدا ہوئی ہے کہ دیگر ممالک بھی ممکنہ ہدف بن سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور کولمبیا کے صدر گستاوو پیڈرو کے تعلقات پہلے ہی کشیدہ چل رہے ہیں، اور ٹرمپ نے پیڈرو کو منشیات کے غیر قانونی رہنما قرار دیتے ہوئے کولمبیا میں ممکنہ فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ کیوبا کے حوالے سے ان کے بیانات میں تضاد نظر آیا۔ ایک طرف انہوں نے اسے ناکام قرار دیا، مگر بعد میں کہا کہ مداخلت کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی گر جائے گا۔ وینزویلا کی کارروائی نے صدر ٹرمپ کی گرین لینڈ کو امریکہ میں شامل کرنے کی پرانی خواہش کو دوبارہ اجاگر کیا، جس پر ڈنمارک کی وزیر اعظم نے سختی سے تردید کی۔ اس کے علاوہ دوستو، امریکی صدر ٹرمپ کولمبیا کو بھی خبردار کر چکے ہیں۔ دوسری طرف وینزویلا پر امریکی حملے کے بعد امریکیوں کے رائے سامنے آئی ہے، جس میں ایک بڑی تعداد نے حملے کی مخالفت کی ہے۔ صرف 33% امریکی وینزویلا پر امریکی حملے کے حامی ہیں، جبکہ 72-73% امریکیوں کو خدشہ ہے کہ امریکہ وینزویلا میں حد سے زیادہ ملوث ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ وینزویلا کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہے، ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ وینزویلا میں اگلے 30 دن کے دوران نئے الیکشن نہیں ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم وہاں فوری طور پر انتخابات نہیں کروا سکتے، کیونکہ اس وقت عوام کے لیے ووٹ ڈالنا بھی ممکن نہیں۔ ہمیں پہلے ملک کو دوبارہ سنبھالنا ہوگا اور اس میں وقت لگے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی فوج کو دوبارہ وینزویلا بھیجنے کے لیے قانون سازی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وینزویلا کے توانائی کے شعبے کی بحالی کے لیے تیل کمپنیوں کی مدد کریں گے، جس پر بھاری سرمایہ کاری درکار ہوگی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم وینزویلا کی عوام کے ساتھ جنگ میں نہیں ہیں، ہم منشیات فروشوں کے خلاف جنگ میں ہیں۔